اپنی کتاب ABC آف ریڈنگ میں ایزرا پاؤنڈ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ریالٹی ہے یہ ایک بینک ہے، اور ہمارے جو الفاظ ہیں یہ چیک ہیں، اور ریالٹی آپ کو اتنے ہی پیسے آپ کے حوالے کرے گی جتنا بڑا چیک آپ لکھیں گے۔ یہ بات ان تمام لوگوں کو، تمام بولنے والوں کو، بلکہ ہر زیرو، ہر انسان کو جو حیوان ناطق ہے یا خود بولنے والا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ بڑی حقیقت آپ کے ہاتھ لگے تو آپ کو چاہیے آپ بہتر سے بہترین الفاظ سیکھیں، اور 70 سے 60 الفاظ کی وکیبلری کے اوپر کسی قسم کی قناعت مت کریں، اور مت عافیت جانے کہ چند الفاظ کی وجہ سے آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ بھائی میں نے کریانے والے سے بھی بات کر لی، میں نے الیکٹریشین سے بھی بات کر لی، میں نے گھر والوں کو بھی بات کر لی، آفس میں بھی کہا میں اتنے بجے پہنچوں گا، فلاں چیز پہ کتنا ڈسکاؤنٹ دو گے۔ ان الفاظ کی مدد سے جتنا آپ آگے آ سکتے تھے اب آپ آ گئے، اور کائنات اب آپ کے لیے محدود بھی ہے اور میوٹ بھی ہے، یعنی کائنات اب اس سے آگے گونگی ہے۔ تو ایزرا پاؤنڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی حقیقت آپ کے ہاتھ لگے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کو نئے سے نئے، بڑے سے بڑے ٹرانسینڈنگ الفاظ سیکھنے ہوں گے، تاکہ حقیقت اپنا زیادہ، اپنی ریالٹی آپ کے آگے رکھے۔ یہ مطلب آپ حقیقت کو ایسے ہی سمجھیں کہ آپ کسی بہت ہی بڑی شخصیت سے مل رہے ہیں، اور اب آپ نے اس کو مائل کرنا ہے بڑے الفاظ بول کے کہ وہ آپ سے گہری کانورسیشن شروع کریں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کائنات سے کانورسیشنل ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ 50-60 الفاظ کی مدد سے نہیں ہوگا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی، میں ہاں ٹھیک ہو، وہاں کتنے بجے پہنچ جاؤ گے۔ آپ کو نئے سے نئے، بڑے سے بڑے الفاظ سیکھنے ہیں، اور الفاظ جو پہلے الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہم زندگی کی بنیاد شروع کرتے ہیں ان کو سی آف کر کے نئے الفاظ سے صلح کرنی ہوگی، تاکہ اب کائنات کی جو سرفیس انڈرسٹینڈنگ تو پیدا ہو گئی ہے کہ یہ درخت ہے، لیکن اب شجر کی طرف جانا چاہیے، اب آپ کو پیڑ کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ درخت سے شجر کا سفر میں نے کبھی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیا میں نے ٹھنڈی ہوا ہی کہنا ہے یا صبا کی طرف میں نے سفر شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ بہت اہم سوال ہیں جو اب ہمیں پوچھ لینے چاہیے۔ کیا میں غم، اداسی پہ کافی ہوں، یا میں یاسیت کو اب سمجھنا چاہتا ہوں، یا میں کافی سمجھتا ہوں کہ یہ غم جو مجھے ملے ہیں یا جو اداسی کی کیفیت ہے، یا میرے اندر کوئی غبار اٹھتا ہے کہ میں ایک نیا حرف بنوں تاکہ جو میرے اندر کی ایک بے تابی ہے وہ دوسرے بھی سن سکیں، تو دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت جو آپ کے ارد گرد ہے، جس کے بارے میں اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ بتاؤ اتنا بڑا منظر سجایا تھا، اتنی بڑی آیت، اتنی بڑی نشانی تمہارے ارد گرد رکھا تھی، تمہیں برا نہ لگتا تھا کہ تم 5-6 الفاظ سے اس کو ٹوتے رہے، بس 10-12 الفاظ سے بار بار جا کے اسے ٹکراتے رہے؟ ہاں بھائی آج کتنی گرمی ہے، آج کتنی سردی ہے، آج تاریخ کیا ہے؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہم تو اب حیوان ناطق میں اس سے زیادہ دلائل تو کائنات کی طرف گدھے گھوڑے بھی رکھتے ہیں؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات آپ سے گفتگو کرے تو ایزرا پاؤنڈ کی کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کائنات بینک ہے جس کے پاس لا تعداد دولتیں موجود ہیں، بتاؤ تم کتنا بڑا چیک کاٹ کے اس کو دو گے؟ تو جتنا بڑا چیک کاٹ کے تم اس کو دو گے یہ اتنا بڑا معنی تمہارے سپرد کرے گی۔ اور آپ کبھی غور سے اس بات کو سوچئے کہ یہ وہی کائنات ہے جو سقراط و افلاطون نے دیکھی، وہی کائنات ہے جو نیوٹن نے دیکھی، وہی کائنات ہے جو اوپن ہائمر یا شروڈنگر نے دیکھی، وہی کائنات ہے جو غالب و میر نے دیکھی۔ بھائی مجھے کیوں وہ معنی نظر نہیں آتا؟ مطلب مجھے باغ میں اتنے رنگ کیوں نظر نہیں آتے کہ جو غالب نے دیکھ لیے؟ میں پھول سے، ایک سادہ پھول سے، جیسے علامہ اقبال نے فرشتوں اور انسانوں کا پورا رشتہ ایک پھول کو دیکھ کے سمجھ لیا، جو ان کا مشہور شعر ہے، تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا۔ ایک پھول کو دیکھ کے انہوں نے فرشتوں اور انسانوں کا پورا ریلیشن شپ ایک پھول کو دیکھ کے سمجھ لیا۔ بھائی مجھے کیوں سمجھ نہیں آتا؟ یا میرے لیے ہر شے فقط وہ شے ہی ہے، اس کا کوئی ڈیپر میننگ نہیں ہے؟ تو میں وہ مطلب کہ معلومات میرے اوپر حاوی ہیں، بلکہ اشیاء میرے اوپر حاوی ہیں، میں اشیاء پر حاوی نہیں ہوں۔ میں جب بھی شے دیکھتا ہوں تو وہ ایک مختلف طرح کا میری طرف ڈیٹا بھیجتے ہیں جس کے نیچے میرا جسم دب جاتا ہے، اور میری تو آواز نہیں اس وجہ سے نکل پاتی کیونکہ میں دب گیا ہوں سب کے نیچے، تو آواز کہاں سے نکلے؟ تو غزالی والی بات کہ شعور کا شے پر غالب آ جانا علم بنتا ہے، تو اپنے شعور کو بڑا کریں۔ جیسے ہی شعور کو بڑا کریں گے تو پہلے کے الفاظ ایک طرف کونے میں سکڑے ہوئے آپ کو ٹھنڈ میں گلتے سڑتے ملیں گے،
تو اتنا بڑا روم جب ذہن میں نئی وسعت آئے گی تو اس باقی حصے کے لیے نئے الفاظ پڑھیں، نئے الفاظ بنیں، نئی آوازوں سے دوستی پیدا کریں، اور دوسری زبانوں کے بڑے الفاظ بھی سیکھیں، ان کو بھی کھپانا سیکھیں، تاکہ وہ کائنات آپ کے حوالے لگ سکے جو اتنے بڑے راز اور اتنی بڑی نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بنائی ہے، اور بالکل وہ آپ سے جدا ہو کے اب موجود ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات عزرا پاؤنڈ کی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کائنات آپ سے گفتگو کرے تو وہ ان باتوں میں تو گفتگو نہ کرے گی جس باتوں میں کوئی دکاندار آپ سے بات کرتا ہے، کہ جہاں پہ آپ کو ایک مفاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو کائنات کو تو آپ سے بے نیاز ہے، وہ تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں عموماً کہتا ہوتا ہوں، سوچئے ایک پہاڑ نے کتنی نسلیں دیکھ لی ہیں، آپ کے لیے وہ مردہ ہے تو آپ سمجھتے رہیں مردہ، وہ آپ جیسوں کو مردہ سمجھتا ہے کہ کتنے سال زندہ ہو۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ you want to have a conversation with the mountains or with the weathers or with the flowers, this would not happen with this language۔ آپ کو ایک نئی زبان، بڑھتی ہوئی زبان، ابھرتی ہوئی زبان، مطلب کہ جو آپ کو پچھلی سطح چھوڑنے پر مجبور کر دے، وہ زبان سیکھنی پڑے گی۔ تو وہ زبان ہم کتنی سیکھنا چاہتے ہیں وہ اب ہم سے اب کوئی ڈھکا چھپا نہیں رہا، ہم غالب اب نہیں سمجھ سکتے، اقبال ہمارے پلے نہیں پڑتے، میر کو ہم جانتے نہیں، اس لیے کہ ہم ان الفاظ سے ناواقف ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ بس اس کی ایک میوزیکالوجی ہے، اگر کوئی اچھا گنگنانے والا گنگنا دے گا تو میں سر دھن کے ساتھ وہ پڑھ دوں گا، جیسے کسی دوسرے ملک کا ملی نغمہ ہو یا کسی دوسرے ملک کا قومی ترانہ ہو جس کی مجھے کچھ سمجھ بوجھ نہ ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنات آپ سے دوستی کرے تو آپ درخت کو پیڑ بنا لیں، درخت کو شجر بنا لیں، باغ کو ذرا چمن بننے دیں، ہوا کو صبا بننے دیں، اور ان سب کا تھوڑا تھوڑا فرق سیکھیں کہ یہ کب ہوا ہے اور کب صبا ہے، کب درخت ہے، کب شجر ہے، کب باغ ہے اور کب چمن ہے۔ اور آپ جب ان کو اپنے اندر گونجنے دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ حقیقت کے پاس آتے جا رہے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، آپ کو کوئی غلط نام سے پکارے، آپ کو کوئی آپ کے غلط تعارف سے پکارے تو آپ اپنا ریئل سیلف اس کے سامنے نہیں کھولتے، آپ اپنا ایک اینگری یا اداس یا غصے والا سیلف، اپنی شخصیت اس کے آگے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ شجر آپ سے اپنا صحیح تعارف کرائے تو یا دو باتیں، یا تو سائنسی رویہ اختیار کریں، کیوریس اتنے ہوں کہ وہ بے چین ہو کہ اپنے تمام راز آپ کے آگے کھول دے اور آپ کا ذہن وہ بکھرے ہوئے راز اٹھا لے۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ شاعر ہیں تو پھر آپ اس طرح اس کو پکاریں کہ وہ اگلی نسلوں کے لیے بھی زیادہ بہتر معنی رکھتا ہو، اور اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو اس کے اندر کوئی نئی شے ضرور داخل کریں۔ تو وہ جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ عزرا پاؤنڈ نے جو بلیٹ کو کہا کہ جا کے دیکھو درخت کیا ہے، لکھو، تو اس نے لکھا، تو انہوں نے کہا اب جا کر دیکھو درخت کہاں زیادہ مکمل ہے، تمہارے کاغذ پر یا باہر۔ اگر کاغذ پر درخت زیادہ مکمل ہے، یہاں پڑھ کے مجھے زیادہ تسکین مل رہی ہے دیکھے بغیر، تو مبارک ہو، تم شاعر ہو، تم افسانہ نگار ہو، تم فلسفی ہو، تم آرٹسٹ ہو۔ اور اگر درخت باہر موجود ہو تو تم کلرک ہو، بس 70-80 الفاظ تمہیں آتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کر کے زندگی کا گزر بسر کر رہے ہو۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ایسے رائٹر بننے کی خواہش کرنی چاہیے کہ اگر میں سورج کو دیکھوں اور پھر اس کو لکھوں، وہ لکھا ہوا اتنا مکمل ہونا چاہیے کہ سورج کو دیکھوں تو وہ کم لگے، یہاں زیادہ لگے۔ تو ایسے رشتے ہم بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہم نئے سے نئے الفاظ، نئے صوت، نئی آوازیں، اور ان الفاظوں میں نئے بہتر سے بہتر معنی بھریں، اور پھر ان بہتر ناموں سے، وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان بہتر ناموں سے جب پکارا جاتا ہے تو اشیاء نیا اور بڑا معنی ہمارے حوالے کرتی ہیں۔